اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا اور عقیقہ کرنے کے بعد اب اپنی بیٹی فاطمہ سے آقا فرماتے ہیں یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے میری بیٹی فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب طریقہ مل رہا، اے فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو اور جتنے بال ہو اس بال کی برابر چاندی تول کر وزن کر کے ان بچوں کے نام کا صدقہ دے دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. کون حسین پاک؟ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. کہیے یا حسین، پیچھے والے بولے یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا. اب یہ لوگ تبھی مالدار ہوئے نا، تو یہ تو کتنے ہی دے دیں، ان پہ فرق تھوڑی پڑے گا. الحمدللہ. مگر یہ جو پیش کر رہے ہیں تو محبت سے پیش کر رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں اسٹیج پہ مجھ سے بھی لے لیں گے اس لیے دے رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آقا علیہ السلام. اب عقیقہ آقا علیہ السلام نے اپنے بچے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا، یعنی نواسوں کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا اور بیٹی سے کہا بیٹی ان کا سر منڈوا دو، جتنے بال ہوں اس بال کی برابر چاندی تول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وتصدقی بزینتی شعری فضة. سبحان اللہ سبحان اللہ. زینتی بڑا میں نے باہر سے جا رہا اور زینت اس میں مفرد ہے، سمجھے، اور وزن اس کا مادہ. لیکن اب سنو، آقا علیہ السلام اب اس سے پتہ چلا بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے. لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، اور بال بھی منڈوانا چاہیے. بال منڈوا کر کے بالوں کے وزن کی چاندی خیرات کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ زندہ باد. واہ واہ سبحان اللہ. جو اس کا حقدار. سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو دوسری حدیث شریف سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل غلام رہینۃ
عقیقہ، آقا فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے ذریعے گروی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور ذرا سنو آقا فرماتے ہیں تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ۔ آقا فرماتے ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ یہ رومال میں نے آپ کو گروی دے دیا تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ایسے ہی وہ بچہ گروی ہو جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے اوصاف اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اچھے اوصاف کے حامل ہو، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کی طرف آئے، حدیث سے پتہ چلتا ہے عقیقہ کرو، بچے نیک خصلت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں وَتُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، 7ویں دن اس بچے کے عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کسی نے 2 مہینے کے بعد کیا تو، یا 8ویں دن کیا، یا 1 سال بعد کیا۔ میں نے صرف حدیث پڑھی، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ سبحان اللہ، اگر کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور ہم احناف کے نزدیک، ہم کن کو فالو کرتے ہیں بولو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تو اب یہ عقیقہ ہوا 7ویں دن، آقا کا طریقہ اگر کوئی 8ویں دن کر لے، 1 مہینے میں کر لے، پوری زندگی میں کبھی بھی کر لے، عقیقہ ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ عقیقہ پوری زندگی میں، لیکن آقا کی حدیث سنت طریقہ ہے وہ 7ویں دن، کیونکہ حسن حسین کا بھی نبی نے 7ویں دن کیا۔ یہ باتیں میری بہنوں کو پتہ نہیں، اس لیے میں نے چھیڑی نا عقیقہ والا۔ انہیں پتہ نہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہے برتھ ڈے ہوگا، برتھ ڈے۔ اب تو برتھ ڈے بھی بھول گئے برتھ ڈے ڈائریکٹ۔ اور برتھ ڈے میں کیا ہوگا؟ جناب والا ایک کمرے کو سجا لیا گیا، اس میں ریبن لگا دیا گیا، کہیں ریبن کاٹا جا رہا ہے، مہمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، میکے والے آ رہے ہیں، کیک کٹ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں، عیسائیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا، یہودیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کو سجا کر کے، بنا کر کے، یہ لڑکے کو اچھے کپڑے پہنا کر کے سب خوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو مبارکباد کا طریقہ بھی اسلامی نہیں ہے، بلکہ ہو رہی ہے جناب والا ہیپی۔ آگے کا تو یاد ہی ہوگا تمہارے، یا پورا ہی بتا دوں؟ ٹو یو تو یاد ہی ہوگا، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟
اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا تھا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن طریقہ ناجائز کر رہے ہو، طریقہ غلط ہے، کرنا تھا تو تم اپنے بچے کا صدقہ غریبوں کی دعوت کرتے، مسکینوں کو کھلاتے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے، مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کراتے، کسی اچھے عالم کو بلا کر کے اس کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرا دیتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لڑکی نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میں تو اپنے ماموں سے آئی فون لوں گی، آئی فون، ہاں بڈے میں مانگی بھی تو کیا مانگا، آئی فون۔ پہلے بڈے میں دیتے تو بہار شریعت دیتے، کیا کہنے، واہ واہ، کنز الایمان دیتے، سبحان اللہ۔ ایسی انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا بہار شریعت کیا چیز ہے، انہیں تو یہی پتا کہ میرے اوپر لالی کون سے کلر کی سوٹ کرے گی، انہیں تو یہ پتا ہے کہ میری چٹیا پچھلے پروگرام میں ادھر کو تھی، اب کے پروگرام میں کدھر کو ہوگی، انہیں تو یہی پتا ہے، انہیں پتا نہیں قانون شریعت کیا، بہار شریعت کیا، فتاوی رضویہ کیا، کنز الایمان کیا، مگر حاجی صاحب کو مبارکباد، انہوں نے بیٹے کی شادی پر بھی پروگرام کیا تھا، اور بیٹے کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس میں عقیقہ سنت طریقے پر اور اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے علماء کو بلایا، اور تم نے بھی اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، دیکھو رات کے 2 بجنے جا رہے ہیں حضرت، پھر بھی ماشاءاللہ گاؤں والے ایسے ہی بیٹھے۔ جی جی، مجھے انہوں نے سعد نے فون کیا تھا، میں نے بتایا، میں نے کہا بیٹا میں ایسے سے دور رہوں گا سفر میں، بولے حضرت آ جاتے، انہوں نے پورا بتایا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤں گا، اب کیسے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں، سمجھ رہے، اسٹیشن پہ گاڑی ایک دم تیار رکھی تھی، اترتے صافہ بھی میں نے گاڑی میں باندھا، ایسے حالات، لیکن سنو پیارو، خوشی کی بات ہے نا یہ، مگر لوگ واللہ ہمارے یہاں رسمیں بھی کوئی کون سی نکالی، اور تو سنو، اگر بچوں کو اگر ان کی ماں تک یہ پہنچا دیو، اس بچی کی ماں تک، دادا تو ہیں یہیں پر اور گھر والے اور بھی سنیں، وہ بچی جب شباہت فاطمہ بڑی ہو تو اس کا نام شباہت فاطمہ رکھا ہے، الحمدللہ اس کا ایک ایک طریقہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پر ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ایسی بچیاں ہو گئی نا تو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ یہ جتنے جسم دکھانے والی اور ناچنے والیوں کی نقل بنانے سب چولہے میں گھس جائیں گی، سب چولہے میں، ایک بچی سب کو دھو کے رکھ دے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاں بتا دینا، یہ ایسی بھی تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو پال رہی، اور وہ خاتون بھی کون تھی؟ اللہ، آقا علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ہائے ہائے سبحان اللہ، اور بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا۔ جب بیٹا اگر آیا کرتا تھا تو آنے کا طریقہ اسلامی اس کی ماں نے بتایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹا کا بیٹا ہاتھ دو، کھانے کا طریقہ یہ انگلی چاٹو، پلیٹ صاف کرو، جو طریقہ ہوتا وہ ماں بتاتی تھی، اس لیے سب سے پہلے مدرسہ نبی نے فرمایا ماں کی گود ہے، اب وہ ماں کر رہی ہے، نماز کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ایک دن وہ چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ وضو بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا سا بچہ اگر ایسی نقل کرے جیسے بڑے کام کرتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ وضو بنا رہا، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، میرا لال وضو بنا رہا، اس نے کلی کری، چھوٹا سا بچہ ناک میں پانی ڈالا، چھوٹا
छोटा सा बच्चा, चेहरा धोया छोटा सा बच्चा, हाथ धोया छोटा सा बच्चा, माँ जा करके उधर बैठ गई। देखो वुजू बना करके मेरा लाल क्या करेगा। अब वो बच्चा वुजू बना करके सीधा किधर चला, कहीं खेलने नहीं गया, सीधा अपनी माँ की तरफ को चला। माँ का चेहरा खिल गया, ये तो मेरी तरफ को आ रहा। इतना प्यारा बच्चा, पानी के कतरे चेहरे पर ऐसे लग रहे थे जैसे मोती के दाने रखे हो। ये बच्चा माँ को देख के मुस्कुरा रहा, आ रहा। माँ की हंसी छूट गई, माँ से रुका नहीं गया, माँ का प्यार बरसने लगा। वो बच्चा जब करीब आया और आकर के माँ के पास खड़ा होकर के मुस्कुराने लगा, उस माँ को प्यार और बढ़ गया। जैसे ही प्यार बढ़ा, उस माँ ने अपनी बाहें खोल दी, उस माँ ने अपने हाथ खोल दिए। अपने बच्चे के सामने हाथ फैला दी और हाथ फैलाने के बाद कहने लगी, ओ मेरे लाल, वुजू तो बना लिया, क्या अपनी माँ के कलेजे को ठंडा नहीं करोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान सादात इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। इस माँ को बच्चे कब अच्छे लगते हैं? छोटा सा बच्चा कूले मटकाता हो, डांस करता हो, नाच करता हो, समझे? इस माँ को कब अच्छा लगता है? जब गाली देता दादी को, तो मुंह फाड़ के कह दिए, देखो तो कितनी प्यारी गाली लग रही है छोटे मुंह से, शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़े तब प्यारा लगेगा, अल्लाह का नाम ले तब प्यारा लगेगा। वो माँ खड़ी है और ऐसे कर रही है, लाडले जी क्यों खड़े हो? अब बच्चे की अदाएं आप जानते हो, बच्चे ने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया, नाक समेटी, समझे? ऐसे जब माँ ने हाथ फैला दिए, आए हाय, अब बच्चा खड़ा नखरे दिखा रहा, नखरे नखरे। बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, इनसे पूछो। जुबैर रज़ा सानी, इनका बच्चा बड़ा ज़हीन है माशाल्लाह, अल्लाह सलाम। कई मरतबा इन्होंने फोन पे मुझसे दुआ कराई, कई मरतबा, बहुत ज़हीन। और जब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बीबी भी आलिमा है, बहुत परहेजगार बच्ची है, बहुत परहेजगार, बहुत परहेजगार, अल्लाह ताला सलामत रखे। और जब वो बच्चा पेट में था तब भी वो आलिमा थी, सब जानती थी, सब कुछ पढ़ी लिखी थी, क्या क्या सूरतें पढ़ना है, क्या क्या कर, वो सब उसने फॉलो किया। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो अभी भी मुझसे दुआ कराते हैं, कहीं मैं बाहर होता हूँ, कहीं भी फोन पे, तो उसकी बातें अगर सुनोगे ना तो आप खिल के रह जाओगे, आपकी छोटे बच्चे। अब वो यूं खड़े, माँ कह रही है मेरे लाल इधर देखो, अब वो मुंह समेटा। अभी तक माँ प्यार में थी, अब बच्चा नखरे दिखा रहा, क्या प्यारा वक्त। और वुजू बनाए हुए माँ ने जब अपनी बाहों को फैला दिया कि बेटे मेरा कलेजा ठंडा कर दे, माँ के सीने से चिपट गया छोटा सा बच्चा। माँ चूमने लगी, प्यार करने लगी, कहने लगी, शहजादे मेरे प्यारे कहाँ जा रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ कुछ लड़के प्यार में बह गए, मर गए, बिल्कुल खत्म, खलास। मोबाइलों पे किसी लड़कियों से बातें हो गई और इतना झूठ बोलता है मोबाइल में, इतना झूठ, तो और वो भी आ जाती है चक्कर में, कहता तेरे लिए आसमान से 10-12 सितारे तोड़ के लाऊंगा, और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा है, ये सितारे तोड़ के लाएगा, समझे? और वो भी पता नहीं क्या क्या, मेरे सोना, मेरे बाबू, वो पता नहीं, वो जो कुत्तों को बोलते हैं ना पहले, कुत्तों को पप्पी और क्या क्या, वो सारे अलकाब दे डाले। ये प्यार नहीं है। अपने बच्चे
बच्चों को सिखाओ ताकि पता चल जाए। जी वो बच्चा खड़ा है सामने, माँ के सीने से लग गया। माँ कह रही है लाडले मेरे चांद के टुकड़े, एक बोसा मुझे दे दो। बच्चे ने अपना गाल माँ की तरफ को कर दिया, माँ ने चूम लिया, कहा है मेरे लाल अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए, तेरे इल्म में रोशनी अता फरमाए। अब वो बच्चा माँ से कह रहा माँ मैं जिस काम के लिए आया था वो काम कर दो। का बेटा किस काम के लिए आए थे? वो बच्चा कहने लगा माँ मैंने वुजू बनाया। का मैं देख रही थी, पूछोगी नहीं क्यों बनाया? कहा बेटा क्यों बनाया? कहा मैंने इसलिए बनाया कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादाते इकराम। वाह वाह वाह। छोटा सा बच्चा कम्मा का फिर बेटा जाओ, कम्मा सर पे हाथ रखवाने आया हूँ। सर पे आप सर पे हाथ रख दो। आप अपनी माँ से सर पे हाथ रखवाते हो? कोई मियाँ आ जाए, हम भी आ जाए तो इतने हाथ चूमते लोग, ये दुआ करियो ये तो। अगर कारोबार चलाना अच्छा बनना है ना तो माँ बाप की इज्जत करो, घर से जाओ काम के लिए सर पे हाथ रखवाओ, फिर देखो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब वो अच्छा उस बच्चे का नाम बताऊं? उस बच्चे का नाम क्या? वो बच्चा भी सहाबी रसूल। सुभान अल्लाह। उन बच्चे का नाम हजरत अबू हुज़ैफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। बड़े होकर के अबू हुज़ैफा यमानी बड़े होकर के। जी छोटा सा बच्चा कम्मो सर पे हाथ रख दो। का बेटा मेरी एक शर्त है। का क्या? का मेरा कहना मानोगे? कहा अगर तुमने ये शर्त पूरी की, मेरा कहना माना, तो तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगी। कहा माँ आपके फरमान पे मेरी जान कुर्बान। बोलो क्या कहना चाहती हो, बोलो। अब जब इतना कहा बेटा जा तो रहे हो नमाज पढ़ने, जाओ चले जाओ। कहा नहीं माँ, अब तो बच्चा बैठ गया, माँ के घुटने पकड़ लिए। मेरी माँ मुझे बता दो, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। माँ कहने लगी मेरे लाल तुम अभी छोटे हो। कहा माँ मैं छोटा जरूर मगर माँ का वफादार हूँ, पूरी जिंदगी माँ के कदमों पे गुजार दूंगा। माँ जरा बता दो क्या फरमान। माँ कहने लगी मेरे लाल जा रहे हो तो सुनो, मस्जिद में जब तुम जाना आराम से जाना, मस्जिद में नबी के पीछे जाकर के नमाज पढ़ना, और जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए तो नबी का इंतजार करना। अगर नबी मुसल्ले से उतर आए तो तुम नबी के कदम चूम लेना और दामन को पकड़ के कहना मेरी माँ की मगफिरत के लिए दुआ कर दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगफिरत के लिए दुआ कर दो। कमा बस बेटा सुनो, जब तक नबी मुसल्ले से ना उतरे तो तुम उस वक्त तक आगे मत बढ़ना। कहा माँ मैं चल रहा हूँ, मुझे इजाजत दे दो। माँ ने सर पे हाथ रखा। ओ मेरी बहनों, बच्चियों की ऐसी परवरिश करो, बच्चों की ऐसी परवरिश करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम रोशन होगा। जरा उस बच्ची से मैं कह करके जाऊंगा जिसकी बेटी का नाम शबात फातिमा रखा गया, जिसके अकीके में यहाँ हाजिर आए, उसकी फुप्पो से कहूंगा, उसकी दादी से कहूंगा, चाचा ताऊ सब लोगों से कह करके जाऊंगा। अब हम बहुत बेकार हो गए, अब हमें शैतानियत से हट
ہٹنا پڑے گا اور اسلام کے طور طریقے کو اپنے گھر میں لانا پڑے گا۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب وہ بچہ کہہ رہا ماں میں جا رہا ہوں، ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، چھوٹا سا بچہ مسجد کو چلا، ماں دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ لے، تجھ پہ قربان جاؤں میرے لاڈلے۔ بچہ تھوڑی دور گیا، ماں نے کھانسا بچہ پلٹ کے دیکھا، ماں کہنے لگی جا رہے ہو بیٹا، ایک مرتبہ اور منہ کو تمہارے چوم پیار کر لوں۔ بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں کو چپٹ گیا، ماں نے پیار کیا اور پھر بھیج دیا۔ وہ بچہ جن کا نام ابو حذیفہ مسجد پہنچ گئے اور ایک کونے میں جا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے بچے مسجدوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، مسجدوں میں چپل پھینک رہے ہیں، مسجدوں میں بچے تو چھوڑو، جوان بعض گاؤں میں ایک بڑھا بھی ایسا ہوتا کوئی نہ کوئی، اسے بھی جب تک کیا بتاؤں دو چار سننے نہیں مل جاتی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لڑکوں سے ہنستا ہی رہتا ہے، شیطان گھسا رہتا ہے اس کے ذہن میں کہ بس شرارت ہو شرارت۔ لیکن سنو وہ بچہ صحابہ نماز پڑھ رہے، چھوٹا ننھا منا خوبصورت بچہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ابھی وہ بچی نا شاعر صاحب شباہت فاطمہ میری گود میں مجھے جی اس کے دادا لے کر کہا دادا، بولے حضور سے یہ صاحب یہ امانت ہے، انہوں نے مجھے بتایا سعد نے، بولے حضور پہچاننا ہے اس کو؟ من کر نہیں، بولے جن کی شادی میں آپ آئے تھے نا انہی کی بیٹی ہے یہ آج، جی انہی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تو اس پہ میں نے پڑھ کے دم کیا اور کلیجے سے لگا، ایسا لگا کہ دل سے دعائیں نکل گئے، اللہ اس کا نصیب اچھا کر۔ آمین۔ ہماری آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر بچوں کو دعائیں دے کر کے جایا کرو۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا تم بھی ایسی بچیوں کو پالنا۔ چھوٹی اتنی پیاری، میں نے پھونک ماری، میں نے کہا اب تو ہمیں دیکھ لو ایک مرتبہ، اب تو میں اس سے کھیل رہا تھا، میں نے کہا اب تو جو کتنے دن کی ہو گیا؟ مشکل سے 40-45 دن کی 50 دن کی ہوگی، 1-1.5 مہینے کی ہے، 1-1.5 مہینے کی ایسی۔ تو کبھی کبھی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ لے، پھر آنکھیں بند کر لے، پھر میں پھونک مارے، پھر وہ آنکھ کھول بھٹا سی آنکھیں کھول لیا کرتی تھی، پھر میں زور سے پھونک مارتا پھر بند کر لیا کرتی تھی۔ بہرحال میں نے اسے دم کر کے دے دیا۔ حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ عجب وہ کہاں ہے؟ زیب المصطفیٰ کہاں ہے؟ آئیے بیٹھے تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھانا بیٹا اس کو، اچھا، اور بتانا اپنی بیوی کو جا کر کے اچھی تربیت کریں انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ وہ بچی بہت اچھی رہے گی۔ اب سنو، وہ حضرت ابو حذیفہ مسجد میں پہنچ گئے، اب میرے نبی مصلی پہ، اب وہ بچہ نا بچہ نبی کے پاؤں کو دیکھ رہا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا جب مصلی سے اترے تب جانا۔ اب یہ اس جوار میں تھے ایسے کہ اب اترے اب اترے اب اترے، اور صحابہ جو تھے نا ہاتھ چم چم کے ادھر کو ہٹ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میرے نبی مصلی سے نہیں اترے، مصلی پہ ہی بیٹھ گئے۔ بچہ بولا اب کیا ہوگا؟ نبی نے مصلی نہیں چھوڑا، بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد کا کونا نہیں چھوڑا، جب تک دعا نہیں کرا لوں گا جاؤں گا نہیں، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب تمہاری ماں اگر تم سے پان منگا لے نا تو 70 بہانے بنا دے کہ وہ دکان بند تھی، دکان اتنی کچی پھینکتا کہ مت پوچھو۔ اماں کو دھوکہ دے رہا، ابا کو دھوکہ دے رہا، بھائیوں کو دھوکہ دے رہا، دوستوں کو دھوکہ دے رہا، مرید پیر کو دھوکہ دے رہا، پیر مرید کو، پوری دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ گھس گیا کیا؟ ایسے حالات، لیکن ادھر میرے نبی نے مصلی نہیں چھوڑا، بچے نے مسجد کا کونا نہیں چھوڑا، میرے نبی پڑھ رہے مصلی پہ بیٹھ کر کے، بچہ کونے میں بیٹھا ہے،
نبی دیکھ ہی نہیں رہے. ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا, نبی بھی مسجد میں ہے, بچہ بھی مسجد میں ہے. دوسرے ٹائم کی نماز ادا کر لی, جیسے ہی دوسرے وقت کی نماز ادا کی, اب پھر وہ بچہ پاؤں کو دیکھ رہا, لیکن نبی مصلی سے نہیں اترے. نبی پھر بیٹھ گئے, نبی نے مصلی نہیں چھوڑا. بچہ بولا دل میں آقا اگر پوری زندگی مسجد میں رہنا پڑے رہ لوں گا, مگر ماں کے لیے دعا ضرور کرا کے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, ضرور دعا کرا آئے ہیں. ایسے بچے ہونا چاہتے. اور یہ گالی سکھا رہی ہے, گالی پھپھو پھپھو, اور بات بات خالہ بھابی چچی, یہ اور بات بات چچا بھی بہت بگڑیل ہے. بگڑیل بچوں کا ہاتھ پکڑ کے کولے میں اٹکا رہا گھوڑا کہیں کہیں. اب ذرا سنو, میرے نبی نے پھر مصلی نہیں چھوڑا. ایک نماز سے اب ماں دیکھ رہی ہے, میرا ابو حذیفہ نہیں آیا. ماں ٹائم ہو گیا نا, ماں دیکھ رہی ہے بچہ نہیں آیا. اگر پتہ کھٹ کے ماں سمجھی آ گیا مگر بچہ نہیں. شام ہو گئی, کئی ٹائم نماز کے ہو گئے, ظہر عصر مغرب. اب کیا کرے؟ بچے نے بھی ٹھان لی اگر نبی مصلی سے نہیں اترے تو پوری زندگی آئی, مگر ماں کا کہنا ضرور کروں گا پورا. نوجوانوں ماں کا کہنا مت ٹالنا, باپ کا کہنا مت ٹالنا. چھوٹا سا بچہ ذرا اس کی زندگی پڑھ کے دیکھو. حضرت ابو حذیفہ کی ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے, بیٹے کے ساتھ کھاؤں گی, میرا لاڈلا کہاں چلا گیا. اب جب نبی نے نماز ادا کر لی, نماز ادا کرنے کے بعد میرے نبی مصلی پہ بیٹھ گئے, بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا. اب رات بھر یہی گزاریں گے مگر نہیں. سنو, تھوڑی دیر میرے نبی مصلی پہ بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد اب نبی سیدھے کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. حضرت عائشہ کا حجرہ اتنی دور ہوگا جیسے یہاں سے وہ کولر رکھا ہے. اب میرے نبی چلے دھیرے دھیرے, خرامہ خرامہ. بچے نے دیکھا تو نبی چل دیے, بچے نے دیکھا تو مسجد سے اٹھا اور پیچھے پیچھے جا رہا ہے, اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اے سونے آقا, پیارے آقا, دنیا سے نرالے ذرا میری بات سن لو. بچہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا. اسے معلوم تھا اگر مسجد میں زور سے بولوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے, بھاگوں گا دوڑوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے. بچہ چل رہا ہے, آگے آگے آقا ہے, پیچھے پیچھے چھوٹا سا بچہ ہے, مگر دل ہی دل میں روتا ہوا جا رہا اور کہہ رہا اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا. اے آقا میری ذرا سن لو, پیارے آقا سن لو. میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر پہنچے. ایک قدم اندر ہے, ایک قدم باہر ہے, اور نبی نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا بچے کی طرف مسکرا